والے کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، دعا سلاح المومن. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے. اپنی نیکیوں کو سنبھالنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. حضرت رسول کو دیکھیں، آپ سجدہ بھی کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی عرض کرتے ہیں، میں نے دیکھا حضرت رسول کو، آپ سجدہ کر رہے تھے اور سجدے میں دعا کر رہے تھے، اللہم احفظ عنی وزرا. اللہ جو یہ میں سجدہ کر رہا ہوں نا، یہ سجدے کا مول ہے، سجدے کی قیمت ہے. ہم ایسے ہی سجدے کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یہ سجدہ کتنی قوتیں رکھتا ہے، منوانے کی کتنی طاقتیں ہیں اس کے اندر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، ساتھ دعا کرتے تھے، اللہم احفظ عنی وزرا. اللہ بڑے بوجھ لے کر میں تیرے سامنے آیا ہوں، اللہ بڑے بوجھ لے کر میں تیرے سامنے آیا ہوں، تھکا ہارا ہوا تیرے سامنے آیا ہوں. وہ گناہوں کا بوجھ ہو یا دکھوں کا بوجھ ہو، وہ پریشانیوں کا بوجھ ہو یا قرضوں کا بوجھ ہو، وہ دنیاوی تکلیفوں کا بوجھ ہو یا کوئی بھی بوجھ ہو، حضرت رسول آسمان کے رب کے سامنے سجدہ کرتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے، اللہم احفظ عنی وزرا. تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، سر کو رکھ رہا ہوں، تیرے سامنے سر رکھنا میرا کام ہے. آسمان کے رب میرے سارے بوجھوں کو میرے جسم سے ہٹا دے. اللہ بوجھ لے کے آیا ہوں، باری تیرے سامنے، اللہم احفظ عنی وزرا. یہ سجدے کی قوت ہے، ہر بندہ ذہن میں بٹھا دے. سجدہ ہو تو ساری پریشانیاں ذہن میں موجود ہو. اللہ سر بنا ہوا تھا، گردن اکڑی ہوئی تھی، بوجھ میرے سر پہ موجود تھا. اللہ تیرے سامنے سجدہ کر کے جبین نیاز کو جھکا کے اگر میرے سر پہ پھر بھی بوجھ رہنا ہے تو آسمان کے رب تمہیں رب کون کہے؟ اللہم احفظ عنی وزرا. اللہ میرے سارے بوجھوں کو ہٹا دے. واکتب لی عندک اجرا. اللہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں نا، میں انہوں سنبھال نہیں سکتا، میں سنبھال نہیں سکتا. تیرے نبی کا فرمان ہے، بڑے لوگ سلام پھیرتے ہیں، نمازیں منہوں پہ مار دی جاتی ہے. اللہ میں سجدہ کر رہا ہوں تیرے سامنے، اللہم اکتب لی عندک اجرا. یہ جو سجدہ کیا ہے نا، میں نے اسے رائگاں نہ کرنا، اسے بیکار نہ کرنا. جس طرح بچہ کاپی پہ لکھ کر پھر خود ہی اسے ضائع کر دیتا ہے، کراس لگا دیتا ہے، اللہ میں اس بچے کی منید ہوں، مجھے اپنی نیکیوں کی قدر نہیں ہے. اپنے ہاں وہاں لکھ لینا، اپنے ہاں اس نیکی کو لکھ لینا. وَجَعَلْهَا لِي عِندَكَ ذُخْرًا. اور اللہ لکھ کے کبھی سے برباد نہ ہونے دینا. یہ نیکی ہے. بندہ دعا کرے نیکی کے بعد، دعا کرے نماز کے بعد، دعا کرے صدقہ و خیرات کے بعد، دعا کرے شب بیداری کے بعد، دعا کرے قرآن کی تلاوت کے بعد، اللہ یہ میں کر رہا ہوں، سنبھالنا تو نے ہے. رمضان میں دعا نیکیوں کی بھی ہو اور یہ بھی دعا ہو اپنی پریشانیوں کے متعلق، اپنی بے بسیوں کے متعلق، اپنی لاچاریوں کے متعلق. آسمان کے رب کو یہ بھی پکارا جائے، کیونکہ اس کا فرمان ہے، یا باغی الخیر اقبل. رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا، میں نے خیر کے دروازے کھولے تھے اور تمہیں بلایا تھا، آجو خیر لے لیا. آپ نے کبھی گلیوں میں صدا سنی ہوگی جب کوئی بھی سوالی کر کے سامنے سوال کرتا ہے، آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ دینے میں مجبور ہوتا ہے.
میں اور آپ خیر پائے تو شاید اس خیر سے کسی کا کچھ نہ ہو. بندہ بڑی دفعہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ دیتے مانگنے والے شرمندہ کر دیتے. میری اور آپ کی خیر کا یہ عالم ہے، اور وہ تو وہ ہے جو کہتا ہے ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کی مخلوقات ایک میدان میں اکٹھے ہو کر خواہشوں کے مطابق مانگے، میں ساروں کی خواہشوں کو پورا کر دوں. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر یقبل، خیر لینے والے خیر چاہیے نا تمہیں خیر چاہیے شفا کی، تمہیں خیر چاہیے اولاد کی، تمہیں خیر چاہیے بیٹوں کی، تمہیں خیر چاہیے رزق کی. یا باغی الخیر یقبل، آجا مانگ لے. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل. اے بیماریوں میں بے بس انسان، اکتائے ہوئے انسان، طبیبوں حکیموں کے چکر تمہیں بڑے مہنگے پڑتے ہیں. یا باغی الخیر اقبل، آجا میں تمہیں خیر دینے کا کہہ رہا ہوں، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا دے، میں تمہیں شفا کی خیر دے دوں. دیکھتا نہیں میں تو وہ شافی ہوں جو 12 سال کے بیمار ایوب کو بغیر دوائی کے شفا دے دیتا ہوں. میں وہ شافی ہوں بغیر دوائیوں کے شفا دے دیتا ہوں، تو بھی مانگ لے. وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے وہ انسان جو اولاد سے محروم ہے، در در مارا پھر رہا ہے، لوگوں کے تانے اور مینے جینے نہیں دیتے، لوگوں کے تانے اور مینے جینے نہیں دیتے. یا باغی الخیر اقبل، آجا بیٹوں کی، آجا اولاد کی خیر چاہیے تو میں تمہیں دیتا ہوں. دیکھ میں نے آدم کو ماں باپ کے بغیر پیدا کیا تھا. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، بیٹوں سے محروم، بیٹوں سے محروم، اپنی قوت بازو بنانے والے، اپنا وارث لینے والے. یا باغی الخیر اقبل، آجا نا مانگ لے مجھ سے، میں تمہیں بیٹا دوں گا. دیکھ میں نے بن بیاہی مریم کو عیسیٰ نہیں دیا تھا. اللہ کہتے ہیں تو بھی آجا مانگ لے. یا باغی الخیر اقبل، اے مخلوق الحال بندے، غریب الدیار بندے، ایک وقت کی کھا کر دوسرے کا انتظار کرنے والے. یا باغی الخیر اقبل، آجا تو بھی مجھ سے مانگ لے. دیکھ میں وہ عطا کرنے والا ہوں جو بکتے ہوئے یوسف کو مصر کا تاجور بنا دیتا. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے بوجھوں تلے دبے ہوئے انسان، قید و بند کی مشقتیں جھیلنے والے انسان، نکلنے کے لیے تمہیں راہیں نہیں مل رہی. وہ قید ہو دکھوں کی، مصیبتوں کی، وہ قید ہو جیلوں کی، وہ قید کوئی بھی ہو. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، آجا مانگ لے، میں تمہیں قید سے رکھائی دوں گا. دیکھتا نہیں میں نے یونس کو کس قید سے باہر نکالا تھا. مچھلی کے پیٹ کی قید ہے، دیکھتا نہیں میں نے یونس کو کس قید سے باہر نکالا تھا. اللہ کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، قید تمہیں لینی ہے تو میرے در پہ آ کر میری کنڈی کو کھٹکھا تو صحیح. فتحت ابواب الرحمہ، میں نے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول رکھا ہے. تو آگے مانگ لے. اللہ میں آؤں، فلاں آئے، فلاں آئے، کون آئے تیرے در پر، میں بڑا پاپی ہوں. شیطان نے انسان کو گمراہ کیا ہے. وہ کہتا ہے تو اتنا گناہگار ہے، تیری کتنے سنی جائے. یہ شیطان کا وار ہے. اللہ کہتے ہیں ادعونی، تم کوئی بھی ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار، ادعونی، مجھے پکار لو، استجب لکم، میں سنوں گا. اللہ کہتے ہیں میں سنوں گا. نیک ہو تب بھی، گناہگار ہو تب بھی. نیکوں میں سے سب سے بڑے نیک ہیں جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یہاں دکھا رہے ہیں یہ میری مرضیاں ہیں، میں کس کس کی سنتا ہوں، کب سنتا ہوں۔ رسول اللہ نے بڑی دعائیں کی اپنے رب سے، اللہ نے بڑی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ کی 3 دعاؤں کا ذکر کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہم لا یسلط علیہم عدوا من غیرہم، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں میری امت پہ کوئی غیر مسلم، کوئی کافر دشمن کو مسلط نہ کرنا۔ اللہ کے نبی یہ دعا کر چکے، آسمان کا رب یہ دعا قبول کر چکا۔ رسول اللہ کی امت پر کوئی کافر مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی کافر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تھوڑے وقت کے لیے کوئی آ سکتا ہے تنگ کرنے کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے کوئی ستا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی دعا ہے اللہ میری امت پہ کسی غیر مسلم کو، کسی کافر کو مسلط نہ کرنا۔ ہم پھر بھی ڈر رہے ہیں، ہم نے اس کے سفیر کو باہر نکالا تو ہمارا راشن پانی بند ہو جائے گا، ہمیں نقصان ہوگا، ہمارے طلب بگڑے۔ اللہ کہتے ہیں میں تم پر کسی غیر کافر کو مسلط نہیں ہونے دوں گا، میرا رسول دعا کر چکا ہے۔ آپ اس کی معیشت کی بات کرتے ہیں، اصحاب رسول کہا کرتے تھے ہم کسی قلعے پر مضبوط فوج کا سامنا کرتے نا، مضبوط فوج کا سامنا کرتے، لڑنے پر بے بس ہوتے تو ہم انتظار کر رہے ہوتے کہ کوئی دشمن، کوئی حضرت رسول کے بارے میں برا کہنے والا مل جائے، وہ برا کہے گا تو آسمان کا رب نے ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ ذلت اس کا مقدر ہے جو حضرت رسول کے بارے میں برا کہتا ہے۔ وہ ذلیل ہے انسان، ذلیل ہے انسان، تباہی اس کا مقدر ہے، بربادی مقدر ہے، وہ قریب ہے یا دور؟ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ یسلط علیہم غیرہ، اللہ ان پر کوئی غیر کو مسلط نہ ہونے دینا۔ رب نے دعا قبول کر لی، پھر نبی پاک نے دعا کی اللہ میری امت کو نہ اکٹھا غرق نہ کرنا، جیسے سابقہ قومیں غرق ہوئی ہیں، پانی سے میری امت پہ اثر دار نہ کرنا۔ آسمان کے رب نے دعا قبول کر لی۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا کی اللہ میری امت کے لوگ آپس میں گتھم گتھا نہ ہو، خاندان خاندان سے نہ بڑے، ان میں لڑائیاں نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اب دیکھیں مانگنے والا وہ ہے جو سب سے بڑا عابد ہے، مانگنے والا وہ ہے جو رسولوں کا سردار ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ آپ میرے لاڈلے ضرور ہیں جناب، آپ کی یہ دعا قبول نہیں کروں گا۔ یہ آپس میں لڑیں گے، بڑیں گے، یہی تو امتحان انسان ہے۔ حضرات وہ رب کہتا ہے نا جس کی مرضی سنو، اور رب نے اس کی سن لی جو پہلا گنہگار تھا، جو پاپی تھا، رب کا نافرمان تھا، جس نے کہا تھا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، جنت سے نکالتا ہے تو نکال دے، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا تجھ پر میری لعنتیں ہیں الہ یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اللہ بھی مجھے مہلت بھی دے دے، مہلت دے دے۔ آسمان کے رب نے شیطان کو مہلت دے کے بتا دیا کائنات میں میرا بندہ جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، شیطان سے بڑا مجرم نہیں ہو سکتا۔ میں شیطان کی قبول کرتا ہوں تو حضرت انسان تیری بھی سنوں گا، کیونکہ تو وہ ہے جسے میں نے بنا کر قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کوئی اس سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے در پہ آ کر مجھے بلا لو، پکار لو۔ اور بڑے لوگوں کی پھر بھی مت تمہاری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میری ڈائریکٹ آسمان کا رب کیسے سن سکتا ہے، وہ تو بلندیوں پہ رہتا ہے، میری آواز تو میلوں دور نہیں جاتی، ہزاروں میل دور کیسے جائے گی۔ آسمان رسول اللہ کا فرمان ہے پہلے آسمان سے، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال، دوسرے کا فاصلہ 500 سال، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، ساتویں کا، 3500 سال کا فاصلہ 7ویں آسمان تک۔ 7ویں آسمان پر پھر رب کا عرش، رب کے عرش کا فاصلہ، پھر رب کی کرسی، رب کی کرسی کا فاصلہ،
اور رب کی کرسی ایسی ہے جیسے تھال میں یہ زمین و آسمان پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آسمان کا رب ہے، بندہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے، اللہ میری میلوں دور آواز نہیں جاتی، اتنے میلوں دور، ہزاروں سالوں دور، ہزاروں سالوں دور میری فریاد کو تو کیسے سنے گا؟ تو آسمان کے رب نے کہا تھا، ہاں میں رہتا آسمان کی بلندیوں پہ ہوں، ہاں مجھے کوئی سواری تیز ترین بھی میری حدوں کو نہیں چھو سکتی۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن کوئی ایسی سواری نہیں بنا سکتا جو آسمان کی سرحدوں کو چھو کر آسمان کے رب کے پاس چلی جائے۔ ہاں میں واقعی دور رہتا ہوں، میری حدوں کو کوئی نہیں چھو سکتا، لیکن حضرت انسان سن لے، جب تمہیں ضرورت ہو، جب تمہیں طلب ہو، جب تمہیں مجھے پکارنا ہو تو سن لے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رہتا آسمان کی بلندیوں پہ ہوں، لیکن تیری ضرورت کے وقت تو مجھے اپنی شارگے حجاز سے بھی زیادہ قریب پائے گا، تو مجھے اپنی شارگے حجاز سے بھی زیادہ قریب پائے گا۔ یہ لوگوں نے ڈوب رچایا، شیطان نے مت ماری میری اس کے سامنے، اس کی اس کے سامنے، اس کی رب کے سامنے، میری سنتا نہیں، میری موڑتا نہیں، یہ شیطان نے مت ماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے کہا تھا انک لن تسمع الموتى، میرے سونے نبی سن لے، آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، قبر آپ کے ابو کی ہو، قبر آپ کے چاچا کی ہو، قبر آپ کے دادا کی ہو، وہ قبر اسماعیل کی ہو، اسحاق کی ہو، ابراہیم کی ہو، لن تسمع الموتى، میرے سونے آپ سنا نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں، نبی کو سنا نہیں سکتا، قبر والے کو میں سنا سکتا ہوں یا کوئی اور سنا سکتا ہے؟ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے نبی سنا نہیں سکتا میں سنا سکتا ہوں تو وہ رسول کا پہلے نمبر پر گستاخ بنتا ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کوئی نہیں سنا سکتا، اور پھر اللہ نے ذلیل نے کیا انسان کو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کوئی بچہ ریت پہ بیٹھا، مٹی پہ بیٹھا، پاؤں مٹی میں ڈال کر، ریت میں ڈال کر کھلونا کھیلتے ہوئے ایک مکان بناتا ہے، مکان ہی کہیں کہ اسے گھر بناتا ہے پاؤں کے ساتھ، پھر اس کے بنائے ہوئے گھر کو کوئی بندہ خراب کر کے تو دکھائے، بیٹا آپ کا ہو، بچہ آپ کا ہو، گلی محلے کا ہو، کھیل رہا ہو، کھیلتے ہوئے گرونڈا بنا لے مٹی کے ساتھ، وہ بچہ بھی اپنے بنائے ہوئے گھر کو کسی کو خراب کرنے نہیں دیتا۔ مجھے بتائیں، آسمان کے رب نے بتایا تھا، کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس مقدس شہر کی قسم، میں نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا حسین بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے آدم کی اولاد کو بڑا عزت والا بتایا ہے۔ مجھے بتائے اللہ آدم کی اولاد کو بتا کر آدم کا غلام بنایا اللہ نے قسمیں کھا کر، پھر آدم کے بیٹے کو آدم کے سامنے جھکا نہیں سکتا، یہ انسان کی عزت کے خلاف ہے، انسان کے شرف کے خلاف ہے۔ کوئی اپنی پگڑی کسی کے سامنے ابھی نہیں رکھتا، مر جاتا ہے، اندر سے مر جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اولاد آدم کو عزت والا بنایا، میں نہیں چاہتا ضرورت اسے ہو یہ اپنی گردن کسی کے سامنے جھکائے، ضرورت اسے ہو یا اپنے ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے بلائے، یا اپنی جبین نیاز کو کسی کے سامنے بلائے، پھر جس کے سامنے جھکا رہا ہے وہ کون سا بڑا کوئی 30 مارکا ہے؟ جس کے سامنے جھکا رہا ہے وہ کون سا بڑا 30 مارکا ہے؟ مت ماری ہے کون کی؟ پوجتے ان کو ہیں جو بولنا چھوڑ دے، پوجتے ان کو ہیں جو سننا چھوڑ دے، جو دیکھنا چھوڑ دے۔ زندگی اور موت میں فرق یہی ہے، زندگی نام ہے سوچنے والے دماغ کا، زندگی نام ہے پکڑنے والے ہاتھوں کا،
زندگی نام ہے دیکھنے والی آنکھ کا، زندگی نام ہے چلنے والے قدم کا۔ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آخری گھر میں چل کے بھی جا نہیں سکتا، اپنا آخری غسل کر نہیں سکتا، اپنا آخری لباس پہن نہیں سکتا، تو لوگ کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس سے مانگ لو یہ وہ عطا کرے گا جو رب بھی عطا نہیں کر سکتا۔ علیہ اللہ بھی کافی مدہ ہو، آسمان کا رب کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تمہارے لیے کافی نہیں جو در در بھٹک رہے ہو؟ میں تمہارے لیے کافی نہیں جو در در بھٹک رہے ہو؟ بلا فقیر کو فقیر کے در سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ناس کے خطاب میں نبی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کمزور بھی ہے، طاقت والے بھی ہیں، گبرو جوان بھی ہیں، ضعیف بھی ہے۔ انتم الفقراء، اللہ کہتے ہیں تم سارے میرے در کے فقیر ہو۔ اور فقیر کو فقیر کے در سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں ادعونی، مجھے تم پکار لو، میں تمہاری مدد کروں گا، فریاد کو سنوں گا۔ میں وہ مدد کرنے والا ہوں جو سبب اور آسرے کے بغیر دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ دیکھو میاں بیوی کے بغیر میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے شوہر کے بغیر بطن مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا، میں نے چابیوں کے بغیر اپنے یوسف کے لیے دروازوں کو کھول دیا، میں نے پانی کے بغیر اپنے خلیل ابراہیم کے لیے آپ کو گلزار بنا دیا۔ ادعونی، تم مجھے پکار لو، میں سبب کے بغیر مدد کرنے پہ قادر ہوں۔ تم کیوں سبب تلاش کر رہے ہو؟ کیوں میرے لیے وسیلے ڈھونڈ رہے ہو؟ قبر والوں، اللہ کہتے ہیں مجھے پکار لو، میں سبب کے بغیر مدد کرتا ہوں۔ کشتیاں پاس نہ ہوں تو میں اپنے موسیٰ کو سمندر میں رستے بنا دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ادعونی، تم مجھے پکار لو، ما قدر اللہ قدری، تمہیں میری قدر کا پتہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی بھی نہیں۔ تم کن کے ساتھ مجھے تشبیہ دے رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے مانگ لو، بے اولاد ہو تو میرے در پہ آ کر میری گھٹی کو تو کھٹکاؤ، بیٹوں سے محروم ہو یا درد کے مقروض ہو، تم کوئی بھی ہو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکار لو، میں سنوں گا، میں سنوں گا۔ کون کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جو ساروں کو کھلاتا ہے، وہ کہتا ہے جو ساروں کو پال رہا ہے۔ ادعونی استجب لکم، میں قبول کروں گا۔ کیوں؟ استحی من عبدہ ان یردہما صفرا، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کوئی بندہ گاڑی سے اتر رہا ہوگا، سامنے کوئی بچہ کھڑا ہو، کہہ رہا ہو 10 روپے مجھے دے دو، وہ نہیں دینا چاہتا، پھر دیکھتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، گاڑی سے اتر رہا ہوں، 10 نہیں دوں گا، میری تو نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی سوچ ہے، اس انسان کی جسے رب نے پیدا کیا، اور یہ انسان بھی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کو ساروں کو کھلا نہیں سکتا۔ آپ نے بڑے والدین کو گھروں میں بھوکے سوتے دیکھا ہوگا، اولادیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، بوڑھے والدینوں کا چارپائی دروازے پہ پڑی ہوئی ہے، وہ مکھیوں کو کھا رہے ہیں۔ انسان شرما جاتا ہے، اور آسمان والا کون ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے؟ بندہ تو 40 دن کی محنت کر کر، وہ بندہ جو نبی بھی ہے، وہ بندہ جو بادشاہوں میں بڑا بادشاہ ہوا ہے انسانوں میں، وہ بندہ 40 سال تک محنت کرتا ہے، ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکا۔ اللہ کہتے ہیں لیس اللہ کافی عبدہ، میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں۔ استحی من عبدہ ان یردہما صفرا، میں اپنے بندے کو اپنے در سے خالی موڑ دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ میں اپنے بندے کو خالی موڑ دوں، مجھے شرم آتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے نبی اپنے صحابہ کو بتا دو میں بڑا قبول کرنے والا ہوں، بڑا قریب ہوں، میں بڑا قریب ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحان کیا تھا رسول کے اللہ کتنا قریب ہے. نبی پاک ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت دے دے. ابو ہریرہ رسول اللہ کے پاس مسجد نبی میں موجود ہے, تھوڑی ہی دور اپنا گھر ہے. ابو ہریرہ ذہن میں خیال لاتے ہیں آج دیکھتا ہوں رسول اللہ کی دعا آسمان پہ جلدی جاتی ہے یا میں اپنے گھر میں جلدی پہنچتا ہوں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے دڑکی لگا کے اپنے گھر میں پہنچتا ہوں, دروازے کو بند پاتا ہوں, آواز دیتا ہوں تو ماں کہتی ہے ابو ہریرہ مجھے غسل کر لینے دے. پھر دروازہ کھولتی ہوں اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں اپنے گھر کے اتنا قریب نہیں ہوں جتنا آسمان کا رب قریب ہے. دعا نبی نے کی ہے, میں بعد میں پہنچا. رسول کی دعا عرش کی بلندیوں کو پہلے چھو رہی ہے. اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں, مجھے پکار کے دے. کھولنا رسول اللہ کے پاس آتی ہے, رات کا اندھیرا ہے. اللہ کے نبی کو آگے کہتی ہے اللہ کے نبی میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے. رسول کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جا پھر انہیں آچڑے, میں نہیں کر سکتا. ہونا تمہیں تیرے شوہر نے ماں کہہ دیا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. محمد کے پکڑے چھڑا لے, خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد. گندا عقیدہ لوگوں کا, گندے لوگوں کا. ہونا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہونا پھر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے دیکھے تو صحیح, میری حالت تو دیکھے. کمر جھکی ہوئی ہے, لاٹھی کو پکڑا ہوا ہے, ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دی. بڈھے ویلے انہوں ماں کہہ کے کرو بات کا کرتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ہونا کچھ نہیں کر سکتا. سیدہ عائشہ کہتی ہے میں بات پاس بیٹھی ہوئی ہوں, کان لگا لگا کے سننے کی کوشش کر رہی ہوں یہ کیا آپس میں کہہ رہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. خلا کے لیے درے رسول بند ہوا اور خلا کیا سوچتی ہے, رسول اللہ نے دروازے سے باہر نکال دیا ہے, اب ایک ہی در کھلا ہے. اب ایک ہی در کھلا ہے, جسے رسول نکال دی اس کے لیے ایک ہی در کھلا ہے. خلا نے پکارا تھا آسمان کے رب کو, اللہ تیرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. نبی کون ہے؟ رحمت للعالمین ہے. نبی کون ہے؟ اپنی امت کی تھوڑی سی تکلیف پہ تکلیف محسوس کرتا ہے. اللہ تیرے نبی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تیرے سامنے فریاد کو رکھ رہی ہوں. آسمان والے کا قرآن آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی بیتها وتشتکی الی اللہ. سونے نبی سن لے, آپ نے جسے باہر نکالا تھا نا, میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا, میں نے اس کے کام کو پورا کر دیا ہے, آپ پر قرآن بنا کے اتار دیا. اور سیدہ عائشہ یہاں تڑپ اٹھی تھی, میں نے بڑی کوشش کی کان لگا کے سنوں, خلا رات کے اندھیرے میں میرے سرتاج کے پاس کیوں آئی ہے. عورت ہو, بیوی ہو, گھر میں کوئی عورت آ جائے خامن کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے تو کان لگانے کی کوشش ہوتی ہے, سنو تو صحیح. سیدہ کہتی ہے میں نے بڑی کوشش کی کان لگائے لیکن میں سن نہ سکی. تھوڑا سا وقت گزرا, آسمان والے کا قرآن آتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی بیتها وتشتکی الی اللہ. اور میں سوچنے پہ مجبور ہوئی آسمان کا رب علیہ السلام بھی کافی لگتا ہوں. اللہ سچ کہتا ہے میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. اللہ سچ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں رہتا آسمان کی بلندیوں پہ ہوں, کوئی میری بلندیوں کو چھو نہیں سکتا, لیکن جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعاؤں کو سن لیتا ہوں. اللہ کہتے ہیں حضرت انسان مجھے پکار میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں. جناب زکریا علیہ السلام ہے, ماں مریم کے پاس آتے ہیں, بے موسم پھلوں کو دیکھتے ہیں اور پوچھنے پہ مجبور ہوتے ہیں مریم موسم ایسا نہیں, مریم موسم ایسا نہیں, کمرہ بھی بند ہے, چابی بھی میرے پاس, مجھے بتا پھر موسم پھل کہاں سے آ گئے. تو جناب مریم نے کیا کہا تھا, اس نے دیے ہیں جو ساروں کو کھلانے والا ہے, اس نے دیے ہیں جو ساروں کو کھلانے والا ہے. ہوا من عند اللہ,
انگلی کو آسمان کی طرف کیا. جب انگلی کو آسمان کی طرف کیا نا تو جناب زکریا نے ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑا, ہمارے لیے ایک سنت چھوڑی, ہمارے لیے ایک طریقہ چھوڑا, رب کو منوانے کا وقت ہمیں بتا دیا. جناب زکریا علیہ السلام مریم کی آواز سنتے ہیں, جواب سنتے ہیں, دل پہ چوٹ لگتی ہے جناب زکریا کے, اور بول کے کہتے ہیں سونے اللہ بے موسم پھل مریم کو کھلا سکتا ہے, موسم تو میرا بھی دے گا. بوڑھا بابا ہو, لاٹھی کو پکڑا ہوا ہو, سفید بال ہو, زندگی بیت چکی ہو, اور بول کے کہہ رہا ہو سونے اللہ موسم میرا نہیں رہا, میں خود بھی بوڑھا, خود بھی لاٹھی کو پکڑے ہوئے, ہڈیاں میری کمزور ہے, میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے, اس عمر کو پہنچ چکی ہے جو اولاد کے قابل نہیں. سونے اللہ موسم ہمارا بھی نہیں رہا, لیکن مریم کو بے موسم دے سکتا ہے, ہمیں نہیں دے سکتا. یہ وقت ہے, یہ وقت ہے جب دل پہ چوٹ لگے نا, جب دل پہ چوٹ لگے نا, جب کسی کی نعمتیں دیکھو نا, اس وقت آسمان کے رب کو پکار لیا کرو. آسمان کا رب کبھی نہیں خالی موڑتا. جناب زکریا نے بنایا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, سونے اللہ میں اکیلا نہیں بننا چاہتا, مجھے میرا وارث چاہیے. یہ دعا کیا کرے اللہ سے, اللہ ہمیں ہمارے وارث عطا فرما. نیک اور صالح جو بے اولاد ہے, بیٹوں سے محروم ہے, اس دعا کو اپنا ورد بنا لے. اللہ میں بغیر وارث کے نہیں بننا چاہتا, میرا کوئی وارث ہو. اور نبی کا وارث کون ہوتا ہے؟ نبی کا وارث بھی نبی ہوتا ہے, نبی کی اولاد میں نبی. جناب زکریا نے وارث کی دعا کی تھی, اللہ پتر بھی ہو لیکن نبی بھی ہو. آسمان والے رب نے کیا کہا تھا؟ انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. آپ وارث مانگ رہے ہیں, پھر سن لیں میں آپ کو وارث دیتا ہوں, اس کا نام بھی بتا رہا ہوں. وہ وارث ایسا ہے, وہ نام ایسا ہے, کسی نے وہ نام بھی ابھی تک نہیں رکھا, کسی نے وہ نام بھی نہیں رکھا. انی نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, میں نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی ہے. اور دعا کرتے وقت ہمیشہ ذہن پہ یہ رکھے, انتم موقنون بالاجابہ. جب دعا ہونا ہلکا پنکھا چلانا چلا لو, جب ذہن میں ہونا دعا کر رہا ہوں, رب سے پکار رہا ہوں, تو یہ ہو کہ رب سنے گا. اللہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں سنتا ہوں. رب سے سچا کائنات میں کوئی نہیں. بندہ یہ ذہن بنا کے مانگے, اللہ ضرور عطا کرتا ہے. اور مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ پہ درود بھی پڑھے, اللہ کی حمد و ثنا بھی کرے. جب اللہ کی حمد و ثنا کی جائے, رسول پہ درود پڑھا جائے, آسمان کا رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے.